آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی آج جیسے سعد رفیق صاحب نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے تھے، کئی لوگوں کا مشورہ تھا حکومت نہ لیں، لیکن اب لے لیے تو حکومت کو مضبوط کرنا ہے۔ کل جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حکومت لی نہیں ہے، ہمیں دی گئی ہے۔ مطلب اس وقت جو مسائل ہیں وہ بڑے سنگین ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے ایک فرم پوزیشن چاہیے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی بڑے ہاف ہارٹیڈلی اس حکومت میں آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ ایم کیو ایم پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہمارے ابھی لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ حکومت جوائن نہ کریں، لیکن ہم کر رہے ہیں کیونکہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہاف ہارٹیڈلی حکومت لیں گے، کیسے کام کریں گے آپ لوگ؟ جی شہزاد، یہ بہت اہم بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور میں جزوی طور پہ آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ میں بھی اس طرح کی باتیں کہتا رہا ہوں کہ یہ حکومت اور اس کو آگے لے کے چلنا اور اس کو نتیجہ خیز بنانا، اس کو عوام کی توقعات کے مطابق ڈالنا، بڑے ہی سنگین چیلنجز جو پیش ہیں ان سے عہدہ برا ہونا، سرمایہ کاری لے کے آنا، آئی ایم ایف سے معاملات طے کرنا، یہ بڑے کٹھن معاملات ہیں۔ اور ایک ایسی حکومت جو صرف اپنے دست و بازو پہ کھڑی ہوگی، صرف اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، جو اسے ووٹ دینے والے ہیں وہ بھی اس کے شریک سفر نہیں ہوں گے، اسے سہارا دینے کے لیے موجود نہیں ہوں گے، تو اس کے لیے سفر مشکل ہوگا۔ اس اعتبار سے جب سعد رفیق کہتے ہیں یا کوئی اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک کٹھن سفر ہے اور ہم اس بوجھ کو اٹھانے سے گریزاں تھے، تو وہ غلط نہیں کہتے۔ میں بھی اس میٹنگ کا حصہ تھا جب یہ باتیں ہوئیں، اور یہ رائے تھی ایک جس کا اظہار سعد رفیق صاحب نے کیا ہے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک جمہوری جماعت ہونے کے ناطے ان چیلنجز کو سمجھتی ہے، ملک کے مسائل کو جانتی ہے، وہ مشکلات ہمارے لیے پیدا نہیں کرے گی، وہ ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ مل کے چلے گی۔ اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو عددی طور پر ایک اقلیت کی حکومت ہوگی، اگرچہ وہ ووٹ کے حوالے سے بڑی محفوظ ہوگی، لیکن کارکردگی کے حوالے سے وہ سارے لوگ جو اسے ووٹ دیتے ہیں وہ اس کی کشتی میں سوار نہیں ہوں گے۔ تو یہ مشکل صورتحال تو ہے۔ اور اس پر خواجہ آصف صاحب یہ کہہ چکے کہ یہ ہمارے لیے ایک رسک ہوگا اگر ہماری جو حکومت ہے وہ مائنورٹی حکومت بنتی ہے، بے شک اسمبلی میں ہمارے پاس نمبرز پورے ہوں۔ جی وہ ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے دیکھیے نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ ابوالکلام آزاد کا بڑا مشہور قول ہے، تو ہم یہ توقع اگر رکھیں کہ ہمارے ہر قدم کی یا ہمارے ہر معاملے میں ہماری تائید و حمایت کریں گے ہمارے الائز، تو شاید ایسا نہ ہو۔ اگر ہم اس صورتحال میں ہوتے اور کسی اور کی پھر اس کو سیکیور کرنے کے لیے کہ آپ کو ان کی حمایت حاصل رہے، آپ لوگوں کو یہ جو 4-5 دور آپ لوگوں کے تھے میٹنگ کے، اس پہ یہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا نا کہ کہاں پہ اکنامک ایشوز پہ آپ لوگوں کا اختلاف ہے، اس کو کیسے طے کریں گے۔ اگر جیسے پرائیویٹائزیشن پہ اختلاف ہے یا این ایف سی ایوارڈ پہ کوئی اختلاف ہے تو اس کو کیسے دور کریں گے تاکہ بعد میں مسائل نہ آئیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 4-5 ادوار ہوئے، ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد پاور شیئرنگ فارمولا آ گیا کہ نہیں ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، ہمیں یہ آئینی پوزیشن دے دو، اور آپ نے کہا کہ ہم یہ وزارتیں ہیں ہمارے پاس اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کم سے کم پھر کنکریٹ بات تو کرتے ہیں نا کہ جو گیپ ہے آپ دونوں کے نظریات کے درمیان اس کو کیسے برج کریں گے اور پھر پرفارم کیسے کریں گے۔ دیکھیے شہزاد، سیاست کے اندر تمام چیزیں لکھت پڑھت میں بھی نہیں آتی ہیں اور طے بھی نہیں ہوتی ہیں ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیلنج بدلتے رہتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ دنیا کے اندر کوئی ایک نئی چیز یا نیا مارکا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پاکستان کو ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ایک رائے لینا پڑتی ہے، ایک مخصوص اقدام کرنا پڑتا ہے، تو ہم یکسو نہیں ہوں گے اس میں۔ شاید ان کا کچھ اور کہنا ہو، ہمارا کہنا کچھ اور ہو۔ اس لیے کل کلا ہم پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو ہم آج یہ گارنٹی نہیں لے سکتے پیپلز پارٹی سے کہ وہ تنقید نہیں کرے گی۔ کل کلا ہم پرائیویٹائزیشن میں جاتے ہیں تو ہم یہ گارنٹی نہیں لے سکتے ان سے کہ وہ اپنے منشور سے ہٹ کے ہمارے منشور کی تائید کریں گے۔ کوئی بیچ بچاؤ کے راستے اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ جب سفر میں آپ مل کے چلتے ہیں تو سفر میں آنے والی جو کٹھنائیاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ میری بات میں آخری بات کہہ رہا ہوں اس سلسلے میں کہ ان مراحل کا پہلے سے تصور نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ سمندر میں جہاز لے کے جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں بھنور پڑنے والا ہے، کہاں طوفان اٹھنے والا ہے، کہاں کوئی برمودا طوفان آنے والی ہے، ہم پہلے سے فورسی نہیں کر سکتے۔ جیسے پرائیویٹائزیشن آپ نے خود کہا، اس پہ پہلے سے اتفاق ہو جاتا تو بہتر تھا، ورنہ تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ حکومت کوئی ریفارم نہیں کر سکے گی، یہ صرف فائر فائٹنگ کرتی رہے گی اس خدشے پہ کہ پتہ نہیں ہم کوئی ریفارم کرنے گئے تو ہماری جو ساتھ بیٹھے ہوئے وہ کیا فیصلہ کریں اس پر۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ بڑی تفصیل سے ہماری بات چیت ہوتی رہی ہے اور مفاہمت کے کئی زاویے ایسے ہیں جن پہ ہم یکسو ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں توقع یہ رکھنی چاہیے کہ کہیں ہمارا منشور ہے، کہیں ان کا منشور ہے،
तो ये कोई आईन नहीं है। हम दोनों मिल बैठ के जो कम्युनैलिटीज़ होंगी, जो मुश्तरका निकात होंगे, उन पे आगे बढ़ सकते हैं। तवक्को ये रखनी चाहिए। बाकी ये है कि आने वाले दिनों में ये आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। ये कठिन सफ़र है, इसमें कोई शक नहीं।